اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کے بعد، تقدیر لکھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل سکتا ہے، فیصلے کو بدل سکتا ہے۔ ہماری دعائیں، ہماری عاجزی، ہماری تہجد کی نمازیں، ہمارے اللہ تعالیٰ سے لگاؤ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کی تقدیر لکھ دیا ہے، اس تقدیر کو بھی اللہ تعالیٰ بدلائے گا۔ آپ کو بے اولاد رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ اولاد دے گا۔ یہ امید آج امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ خوشی میں، غم میں، مصیبت میں، مشکلات میں، ہر حال میں ہم اللہ تعالیٰ کی دامن کو پکڑیں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، بے اولاد کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ شورى کی آیات۔ تو اس سے میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا تھا کہ پہلے بھی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی تھی کہ شادی اور بیاہ کے بعد سب سے بڑی خواہش جو ماں باپ کی ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ میاں اور بیوی کی کہ انہیں اولاد تولد ہو، بچے پیدا ہو، بچے ان کا گود بھرے، یہ خواہشات ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بچے دے بھی دیتا ہے کہ شادی کے ایک ہی سال میں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بڑے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم سماج میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتے اور بہت ہی پریشان رہتے ہیں، بہت ہی افسوس کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور دوسروں سے دعاؤں کی درخواستیں کرتے ہیں، دوائیں کھاتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو تماشے کرتے ہیں، بچے ہمیں کسی بھی طرح ہو۔ اس طرح بہت پریشان بھی جو ہے کچھ لوگ رہتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ہیں جو خواہشات نفس کی وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں بچے کی کیا ضرورت ہے، بعد میں دیکھا جائے گا، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، اس طرح سوچ کر وہ اپنے بچوں کو تولد ہونے سے روکتے ہیں۔ میں نے اور بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے جنہوں نے بچے کو روکنے کی کوشش کی دنیا میں آنے سے، تو بعد میں جب وہ بچے کی خواہش کرتے ہیں تو ان کو بچے نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی کرٹیکل بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں تو آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب آپ کی خواہشات نفس تکمیل کو ہو گیا ہے، آپ کو اب بچوں کی ضرورت ہے، تو اس وقت آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بچہ ہو۔ تو ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو بچے نہیں ہوتے بلکہ تڑپتے تڑپتے زندگی گزارتے ہیں۔ تو بچے ہم دیکھتے ہیں کہ سماج میں بچوں سے بہت ہی جو پیار اور محبت جو بچوں سے پیدا ہوتا ہے، پہلے جب مرد اپنی بیوی کے لیے جو ہے گھر جلدی آیا کرتا تھا، تو بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر اپنے بچوں کے لیے جلدی گھر کو آیا کرتا ہے، اس لیے کہ تھوڑی دیر بچوں سے کھیلوں، بچوں کے ساتھ گفتگو کروں، بچوں کے ساتھ میں گھر کے اندر انجوائے کروں۔ اور کہا گیا ہے کہ بچے تو بھگوان کا روپ ہے، غیر مسلم کہتے ہیں بچے بھگوان کا روپ ہے، اور بچوں کو جب دیکھ لیتے ہیں، جب وہ تھک کر آدمی چور چور ہو کر جب گھر کو آتا ہے تو اس کی تھکان دور ہو جاتی ہے، اس کے محنتیں وہ بھول جاتا ہے اور بچے کو گود میں لیتا ہے، پیار کرتا ہے اور خوشی خوشی اس جو بچا ہوا جو دن ہے اس کو گزار دیتا ہے۔ تو اس لیے ایک نیچرل چیز ہے جو انسانوں کو بچے چاہیے، اور بچوں کے ساتھ وہ زندگی بسر کرے، بچوں کے ساتھ جو ہے شیئر کرے۔ یہ تو نیچرل پروسیس ہے جو ہر آدمی چاہتا ہے، اور اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کے لیے قربانی دینے کا جذبہ وہ اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ لیکن میں یہاں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو بچے نہ ہونے کی وجہ سے بڑی جو ہے ڈرائی زندگی جو ہے وہ لوگ گزارتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں ہمارے گھر والے تو کہتے کہ مامی، چاچی میرے لیے دعا کرو، میرا گود بھرے، مجھے بچے ہو۔ اس طرح ہاتھ پکڑ پکڑ کر بڑے جو بزرگ ملتے ہیں تو ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بچہ ہو۔ میں سماج میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو کہ جب بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں بچوں کو گود لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ مجھے لڑکی ہے کوئی پرواہ نہیں، ہم گود لینے کے لیے تیار ہے۔ تو ہم سوچیں، ہمیں تو بچے موجود ہیں، آپ کو تو بچے ہوں گے، لیکن جن کے بچے نہیں ہیں ان کے سلسلے میں مجھے اور آپ چاہیے کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایک گاؤں ہے یہ راجمندری کے پاس، کہ گاؤں کا نام جو ہے جگم پیٹا،
जग्गम पेटा राजमंड्री के करीब में एक गांव है, तो वहाँ के एक वाकया है, ईटीवी वालों ने एक नोट किया, उसको लोगों के सामने पेश किया कि वहाँ एक दीवानी है जो मांगती रहती है, हंसते रहती है, लोग कुछ देते हैं तो खाती है, वरना उसी चौकड़ पर, इसी रास्ते पर, बस स्टैंड में वहाँ यहाँ जाकर सो जाती है। तो सारे लोग जानते हैं उस दीवानी को कि ये पागल है, हंसते रहती है, उनको खाना देते हैं, वो तो इसी तरह ज़माने से वहाँ ज़िंदगी गुजार रही है। तो लोगों ने देखा कि अचानक के देखते देखते उसका पेट जो है बढ़ रहा है, वो हामिला हो गई है, अमल से है। तो देखिए कि ये जो दरिंदगी है मर्दों की, कि एक पागल तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, वो हामिला होगी। लोगों ने देखा कि ये कैसे हो गया है, पागल को अमल कैसा हो गया है, पेट जो है भारी हुआ है। तो एक जोड़ा जो जग्गम पेट के करीब में खरिया के अंदर वो खेती बाड़ी का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो किसी काम से वो जग्गम पेट आए तो देखा कि एक दीवानी है, मंग रही है, हंस रही है, लेकिन उसे बाहर पेट आया हुआ है, हामिला है। तो उन्होंने उसे ऑटो रिक्शा बात करके उसको साथ में लेके अपने घर को लेके गए। अब वहां से देखभाल, उस पागल की देखभाल इन्होंने शुरू कर दी। जब पेट और भी जो है बड़ा 8 महीने का या 9 महीने का हुआ तो उन्होंने उसे शहर के अंदर ले आए और उनको बड़े अस्पताल के अंदर जो है उन्होंने दिखाया। तो प्रेस वाले गए, लोग गए, उनसे गुफ्तगू करें और कहा है कि आप लोग बड़े नेक लोग हैं कि एक पागल को, एक दीवानी को जो हामिला है, इसको आप घर ले जाकर खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, इसका देखभाल कर रहे हैं और आप जो है इसके दवाई वगैरह भी जो है इसको खिला रहे हैं, आप बहुत ही नेक लोग हैं। तो वो दोनों मियाँ और बीवी ने कहा है कि खैर नेकी क्या है ये तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन इस वक्त तो माँ को स्वार्थ मंदिर बल्कि वो लोग बोले हमारी जो है खुदगर्जी है, हमारी खुदगर्जी ये है कि ये बच्चा हमारा होगा। जब ये पागल बच्चा जन्म लेगी तो वो बच्चा हमारा होगा, इसीलिए कि हमें शादी हुए 20 साल हो गए हैं, हमने बहुत कोशिशें की है तो बच्चा पैदा नहीं हुआ और डॉक्टर्स ने कह दिया है कि अब तुमको जो है बच्चे नहीं होंगे। तो अब हमारी ख्वाहिश ये हुई कि इस पागल को हम ही जो है देखते रहे और बच्चा हो या बच्ची जो भी हो, हमें खुशी खुशी उसको हम पाल लेंगे, उसको परवरिश करेंगे। और इसी ख्याल से हमने इस पागल को हम इलाज करा रहे हैं और अपने घर जो है उनको रख कर इनकी देखभाल कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि काम नहीं मिलता, मजदूरी नहीं मिलती, हम डेली जो है वेज मजदूर है, तो हम लोग कहीं से मांग कर खाना हम इनको खिलाते हैं और हम लोग भूखे रहते हैं ताकि यो जो बच्चा हमारा पैदा होगा वो ताकतवर हो, अच्छा बने, कुव्वत वाला बने और खूबसूरत सा बच्चा पैदा हो। इस इरादे से हमें कई दिन भूखे रह जाते हैं काम ना मिलने पर, लेकिन इस दीवानी को, इस पागल को हम पेट भर खाना खिलाते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि औलाद की कितनी बड़ी अहमियत है लोगों के पास। औलाद को पाने के लिए लोग किस तरह जद्दोजहद करते हैं। तो मुझे और आपको सोचना चाहिए कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा किया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब शहर छोड़कर, उर छोड़कर, इराक छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने दुआ की अल्लाह ताला से, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मैं तो हिजरत कर रहा हूं, मुझे एक सालेह औलाद अता फरमा, एक नेक औलाद अता फरमा, ताकि इस मिशन को, इस काम को आगे वो बढ़ाएं मेरे बाद। इस तरह दुआ करते जाते जवानी में थे, अधेड़ उम्र के हो गए, जवानी में थे, बुढ़ापे तक पहुंच गए, तकरीबन उनके 80 पर 6 साल की उम्र को पहुंच गए। इसके बावजूद भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यकीन है कि अल्लाह ताला चाहे तो बुढ़ापे में भी औलाद देगा और अल्लाह ताला चाहेगा तो बूढ़ा बच्चे पैदा न होने के उम्र में भी अल्लाह ताला जो बच्चों को देगा। मेरी बीवी बांझ होगी है, इसके बावजूद भी अल्लाह ताला चाहे तो औलाद देगा। ये भरोसा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। तो हमेशा यही दुआ करते थे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 50 साल वो दुआ करे। कभी भी ये नहीं सोचा कि भाई अब तक खुदा क्यों नहीं दिया। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा को देखते हैं, हम जब वन टाउन में रहते थे कि मस्जिद में
ہم نماز کے لیے جاتے تھے، ایک صاحب ہے جو فجر کے نماز کو آ گئے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے کبھی بھی، کہ لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ مالدار آدمی ہے نماز کے لیے آ گیا ہے، تو ان کو مبارکباد دیے، ان سے ہاتھ ملاتے رہے، 2 دن آئے، 3 دن آئے، 1 ہفتے کے بعد پھر غائب ہو گئے۔ تو پھر ان کو جب باہر ملے تو ان سے پوچھا کہ بھائی آپ جو ہے 1 ہفتے سے نماز کو آ رہے تھے، آج کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ارے میں جو ہے آیا تھا، میری بیوی بیمار پڑ گئی تھی، میں نماز شروع کر دیا، اللہ سے دعا کرتا رہا، 1 ہفتہ مسلسل میں نے 5 وقت کی نمازوں میں دعا کیا، لیکن میری اہلیہ کی صحت ٹھیک نہیں ہوئی ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ حیدرآباد لے جایا جائے، تو میں نے نماز کو چھوڑ دی۔ تو آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ صبح فجر نماز میں دعا کریں تو ظہر کے نماز میں دعا جو ہے قبول ہونا چاہیے، ظہر میں ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے دعا عصر کے اندر قبول ہونا چاہیے۔ یہ جو ہمارا سپرٹ ہے کہ ہم صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور یوں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ دعا کرتے ہیں پھر یہاں ہاتھ ڈال کر دیکھتے ہیں کہ بخار کم ہوا کہ نہیں ہے، تو اس طرح بے صبری کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ نبی کی سیرت ہے کہ 50 برس انہوں نے دعا کی، کبھی بھی وہ مایوس نہیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کے وحدانی سے مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ امید اور بھی ہے، بیوی بانجھ ہو گئی ہے، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، سیکس کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی امید ہے کہ اللہ چاہے تو بچہ ہوگا، اللہ چاہے تو اولاد ملے گی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے جو ساری امت مسلمہ کو بتایا گیا اور کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے باپ ہے، تمہارے باپ پہ نقش قدم پر چلو۔ کیا آج امت مسلمہ کے اندر یہ بھروسہ اللہ کے اوپر ہے؟ کیا جو امت مسلمہ کو یہ توکل اللہ کے اوپر ہے؟ اللہ دے گا، اللہ کیوں نہیں دے گا؟ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی ہم عبادت نہیں کرتے ہیں، پرستش نہیں کرتے ہیں، ہمیں یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لڑے۔ اے اللہ تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اللہ میں کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، اے اللہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ یہ میری مجبوری ہے، اے اللہ میری آرزو ہے، یہ میری تکلیف ہے، اللہ تو پورا نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ خدا اے اللہ تجھے پورا کرنی ہوگی، میری دعا تجھے سننی ہوگی۔ کبھی ہم نے اس طرح اللہ تعالیٰ سے لڑنے جھگڑنے کی کوشش کی ہے؟ اگر اس طرح لڑے جھگڑے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اللہ کہے گا کہ دیکھو میرا بندہ کتنا مجھ پر یقین رکھتا ہے، کتنا مجھ پر بھروسہ کرتا ہے اور مجھ سے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسکرائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی خواہشات کو پورا کرے گا۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے یوں ہاتھ اٹھا مایوس ہو جاتے ہیں، کہاں کہاں جا کر ہم اس ماتھے کو ٹیکتے ہیں، کہاں کہاں جا کر جو ہم اللہ تعالیٰ کی کہ یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا۔ لیکن مسلمان کو یہ ہونا چاہیے اللہ کے اوپر بھروسہ کرے، ہوگا تو بھی اللہ کے مرضی سے، نہیں ہوگا تو بھی اللہ کے مرضی سے۔ جب جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے کہا ابراہیم اللہ کی طرف سے تمہیں تمہارے لیے خوشنودی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کی خوشخبری دیتا ہے، ایک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے دو اولاد دینے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے۔ تمہارے پہلی بیوی سے ایک بچہ اور دوسری بیوی سے ایک بچہ، حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام دروازے کے پیچھے کھڑ کر بات سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ہائے میں تو بانجھ ہو گئی ہوں، کیسے جو ہے مجھے بچے ہوں گے؟ اور قرآن نے کہا، اللہ نے کہا ہے ایسا ہی ہوگا۔ کیا آج امت مسلمہ کے دل و دماغ کے اندر جذبات میں اللہ پر اس طرح کا بھروسہ موجود ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے اللہ تعالیٰ سے منت مانگی کہ اللہ مجھے مرد بچہ پیدا ہو جائے تو جوان ہونے کے بعد میں تیرے راہ میں اس کو چھوڑ دوں گی، اسلام کی تبلیغ میں، اشاعت میں، اسلام کی راہ میں، اللہ کے راہ میں اپنے بچے کو چھوڑ دوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دینے کے بجائے حضرت مریم علیہ السلام کو، مریم السلام کے ماں کو کہ بیٹی دے دی، مریم دے دی۔ جب مریم جوان ہوئی تو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے نیاز کی تھی، تو وہ سیدھے حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت ہم نے اس طرح اللہ تعالیٰ سے منت مانگی، اللہ تعالیٰ بیٹے کے بجائے بیٹی دے دی، اور یہ مریم کو آپ کے حوالے کرتی ہوں۔
میں اللہ کے حوالے کرتی ہوں، آپ نگہبان ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا اور ایک حجرہ الگ سے مریم علیہ السلام کے لیے تیار کیا، اور مریم علیہ السلام وہی پر عبادت میں لگی ہوئی تھی، بڑی متقی، پاک باز، پرہیزگار بچی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام جاتے جاتے دروازے کی طرف دیکھا تو حضرت مریم علیہ السلام بے موسم کے پھل کھا رہی ہے۔ آم کا موسم نہیں ہے، آم کھا رہی ہے، ایپل کا موسم نہیں ہے، ایپل کھا رہی ہے۔ تو بڑا تعجب ہوا حضرت زکریا علیہ السلام کو کہ یہ بے موسم کے پھل یہ کہاں سے مل رہے ہیں؟ تو یہ ان کا بھی موسم نہیں تھا، بوڑھے ہو گئے تھے، انہیں بھی اولاد نہیں تھی۔ تو انہوں نے دعا کی، خدایا اس وقت میرا موسم نہیں ہے، میرا موسم بچے پیدا کرنے کا نہیں ہے، میں سٹیا گیا ہوں، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، خدایا جس طرح بے موسم کے پھل تم نے حضرت مریم علیہ السلام کو دیا، مجھے امید ہے میرے پاس موسم نہیں ہے، تجھ سے گزارش ہے کہ تم مجھے بھی بے موسم کا پھل دے، مجھے ایک اولاد عطا فرما۔ اگر ان آیات کے ترجمے کے پر تھوڑی دیر کے لیے آدمی دل لگا کر غور کر کے پڑھے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ ایک پیغمبر کے دل کے اندر اس طرح کی تمنا ایک بچی کے بے موسم کے پھل کھاتے ہوئے دیکھ کر ان کے دل کے اندر اللہ کے پر بھروسے کے اندر اضافہ ہوا۔ اللہ نے کہا ہے کہ زکریا ہم نے تمہاری دعا کو قبول کی ہے، ہم تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو وہاں بھی اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ کیسا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے آپ نے پیدا کیا، حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے۔ مریم کی شادی نہیں ہوئی، کسی مرد نے ان کو نہیں چھوا، پھر اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس کو چھوڑ دیجئے، انسانوں کا وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑے قدرت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مجھے اور آپ کو مانگنا چاہیے۔ اور یہاں جو قرآن کے اندر جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ شورى میں، ہم جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں دونوں بھی ملا کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ہم بانجھ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بانجھ بنا دے تو دنیا کی کوئی قوت بھی ان کو اولاد نہیں دے سکتے سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کے بعد، تقدیر لکھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل سکتا ہے، فیصلے کو بدل سکتا ہے۔ ہماری دعائیں، ہماری عاجزی، ہماری تہجد کی نمازیں، ہمارے اللہ تعالیٰ سے لگاؤ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کی تقدیر لکھ دیا ہے، اس تقدیر کو بھی اللہ تعالیٰ بدلائے گا۔ آپ کو بے اولاد رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ اولاد دے گا۔ یہ امید آج امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھنی چاہیے، اور ہمیں مضبوطی کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ خوشی میں، غم میں، مصیبت میں، مشکلات میں، ہر حال میں ہم اللہ تعالیٰ کی دامن کو پکڑیں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور سارے مسلمانوں کو اللہ سے مانگنے، اللہ سے توکل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔